الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله عز وجل في مقام آخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم وبارك عليهم وصل عليهم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر سب سے اہم، سب سے فضیلت والی اور سب سے معزز کتاب قرآن مجید کے حقوق رکھے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق قرآن کریم پر ایمان لانا اور قرآن مجید پر عمل، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، القرآن حجۃ لک او علیک، یا تو قرآن تیرے لیے دلیل بن جائے گی، تیرے لیے برہان اور نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی، یا قرآن تیرے خلاف دلیل بن جائے گا، تیری ناکامی، بربادی اور ہلاکت کا سبب قرآن بن جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر ایک شخص قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے، تو یہ قرآن قبر میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے نجات اور کامیابی کی دلیل بن جائے گا۔ اور اگر ایک شخص قرآن پر ایمان نہیں لاتا، قرآن کریم پر عمل ہی نہیں کرتا، قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے اور بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر قرآن قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے خلاف دلیل ہوگا۔ شریعت نے امت کے اوپر قرآن کے حقوق رکھے، ان حقوق میں سے پہلا حق وہ قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان قرآن کریم پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، جس طرح آسمان سے اترا ہے اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات نازل فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے
جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو یہ ہدایت بھی دیتی ہے۔ میرے بھائیو، ایمان کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایمان کا پہلا پہلو اقرار باللسان ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے۔ زبان سے اقرار کے ذریعے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایمان کا دوسرا پہلو تصدیق بالقلب ہے کہ جس چیز کا زبان سے اقرار کر رہا ہے انسان اس چیز کی دل سے تصدیق کرے۔ جب دل سے تصدیق کی جائے گی تو یہ حقیقی ایمان کا لازمہ ہو جائے گا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو قرآن کریم کے بارے میں بھی دونوں پہلو کہ زبان سے اقرار کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ کتاب ہے، اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، اور پھر اس بات کی دل سے تصدیق بھی کرے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول بھی اس پر ایمان لے آیا ہے جو اس پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، والمؤمنون، اور مومن بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی رسول بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور مومن بھی قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کی رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سورۃ شعراء ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو جبریل امین اللہ کے حکم سے علیہ السلام نے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اللہ کے غیظ سے، غضب سے، ناراضگی سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا، اللہ رب العزت نے جتنے بھی آسمانی صحائف نازل فرمائے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ تورات کی صورت میں، وہ انجیل کی صورت میں، وہ زبور کی صورت میں، یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی صورت میں، اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں نازل فرمایا، اور قرآن کریم پوری کتاب کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر نازل فرمایا۔ یعنی گویا کہ اللہ کی نازل کردہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے، جہاں اللہ کا تعارف بیان ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، جہاں پر قیامت کے تذکرے اور قیامت کے وقوع کا ذکر ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت اور اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کا ذکر ہے، جہاں سابقہ پچھلی گزری ہوئی قوموں کا ذکر ہے، اللہ کے غیظ، غضب اور ناراضگی کا ذکر ہے، جہاں پر اللہ نے صراط مستقیم کا ذکر فرمایا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن کا ایک مسلمان کے اوپر، امت کے اوپر، کہ ایک مسلمان قرآن پر ایمان لائے، قرآن کی تعظیم کرے، دل و جان سے اس کو تسلیم کرے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اندر شک و شبہ کے اندر نہ پڑے، اس کے اندر شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، اللہ نے قرآن کو یہاں ذکر فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جبریل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاکیزہ دل پر نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لے۔ پھر قرآن کریم کا دوسرا حق کتاب اللہ ہونے کے ناطے سے، کلام اللہ ہونے کے ناطے سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہونے کے ناطے سے، مبارک بابرکت کتاب ہونے کے ناطے سے، ہدایت والی کتاب ہونے کے ناطے سے، سرچشمہ ہدایت ہونے کے ناطے سے قرآن کا یہ حق ہے کہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کا معنی بھی یہی ہے، اسم مبالغہ کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اور تلاوت بھی ایسے کی جائے جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ قیامہ کے اندر کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم اس کو پڑھ لیں پھر آپ اس کی پیروی کیجئے، اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے، جس طرح ہم اس کو پڑھیں اسی طرح آپ پڑھیں۔ اس کی تلاوت کا اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے کئی مقامات پر حکم دیا، جس طرح سورۃ القحف کے اندر ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے محبوب پیغمبر تلاوت کیجئے اس وحی کی، اس قرآن کی، اس کلام کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، جو آپ کی طرف قرآن وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت اس کو بار بار پڑھیے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، نماز کی نگہبانی، نماز کی حفاظت کیجئے۔ تیسرا مقام سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح ادائیگی کے لحاظ سے بھی، اور اسی طرح قراءت کے لحاظ سے بھی، اور اسی طرح بار بار مسلسل کئی دفعہ پڑھنے کے لحاظ سے، کہ اس کی تلاوت پھر ہمیشگی بھی کرتے ہیں، اور اس کا انداز، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی خوبصورت انداز سے، جس طرح ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، قرآن پڑھو تو خوبصورت لہجے کے ساتھ، قرآن پڑھو تو خوبصورت انداز کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرو تو خوبصورت الفاظ اور آواز کے ساتھ۔ اور ابو داؤد کے اندر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں۔
انداز بھی، لہجہ بھی، الفاظ بھی، ادائیگی بھی جیسے تجوید کی ہوتی ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ نے یہی حکم دیا سورۃ مزمل کے اندر بھی اپنے محبوب پیغمبر کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، رات کا قیام کیجئے، نصفہ و انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا رات کا کم حصہ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے زیادہ قیام کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت کیجئے، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ یہ قرآن کا مسلمان کے اوپر حق ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرے، مسلمان قرآن کو پڑھے، مسلمان قرآن کی قرأت کرے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھے، ادائیگی کی اچھے انداز، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو پڑھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ جس طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یقال لصاحب القرآن، قرآن کے قاری کو، قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ قیامت کا دن ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت کے درجات ہیں، قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا، ورتقی اور جنت کے درجات پر، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کی تلاوت ایسے کر جیسے ٹھہر ٹھہر کر دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، جو آخری آیت قرآن کی تو تلاوت کرے گا نا، وہاں اللہ نے تیری منزل، تیرا درجہ، تیرا مقام رکھا ہے۔ اب جو پورے قرآن کا حافظ ہے وہ 30 پاروں کی تلاوت کرے گا، 117 سورتوں کی تلاوت کرے گا، 7 منزلوں کی تلاوت کرے گا، کم و بیش 6 سے 7 ہزار آیات کی تلاوت کرے گا۔ ہر آیت کے بعد منزل اس کی بدل جائے گی، ہر آیت کے بعد اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، آیتیں پڑھے گا، درجات چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جنت کے درجے ہیں، جنت کے مقام ہیں، جنت کے مرتبے ہیں، جنت کے مقام اور مرتبے کو وہ پاتا جائے گا، اور قرآن کی تلاوت کی آیتوں کی تلاوت کرتا جائے گا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، جو تو آخری آیت پڑھے گا اللہ فرمائیں گے وہاں تیری منزل ہوگی۔ تو پھر جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا وہ اتنے قرآن کی تلاوت کر کے اپنی اتنی منزل پر، اتنے مقام اور اتنے مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد اور سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور اس کے اندر اللہ نے جو احکامات، جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں، قرآن کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے، قرآن کی ان تعلیمات پر چلتا ہے، یعنی با عمل حافظ قرآن بنتا ہے، با عمل قاری قرآن بنتا ہے، با عمل عالم دین بنتا ہے۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس تاج کی روشنی آسمان کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن مقدس کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن مقدس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کو تلاوت کرنے والے کو بھی اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا، ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ اس کو سننے والے کو بھی اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا، اس کی تعلیمات پر چلنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتا، اس کی تعلیمات پر چلنے والے کو بھی اللہ درجات، کامیابیاں، نجات، بلندیاں، عزتیں، عظمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے نا خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نافع بن عبد الحارث کو انہوں نے مکے کا گورنر بنایا، اور اصفہان جگہ پر پہنچے تو نافع بن عبد الحارث
وہ بھی اصفہان جگہ پہ ہیں۔ کہا میں نے تو تجھے گورنر بنایا تھا، تو نافع بن عبد الحارث یہاں ہے، اپنی جگہ پر گورنری کس کو دے کر آیا ہے، اپنی جگہ پر ذمہ داری کس کو دے کر آیا ہے؟ فرمایا ابن ابزہ کو۔ فرمایا من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے جس کو تو مکے کا گورنر بنا کر آ گیا ہے؟ فرمایا ہوا مولاً من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر بن خطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، نافع بن عبد الحارث سے پوچھتے ہیں نافع تو آزاد لوگوں کے اوپر ایک غلام کو گورنری دے کر آ گیا، آزاد لوگوں کے اوپر ایک غلام کو تو جناب حکمرانی دے کر آ گیا ہے، تو اس کو گورنر کیوں بنا کر آیا؟ فرمایا انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، میں ابن ابزہ کو آزاد لوگوں پر اس کو اس لیے حاکم بنا کر آیا ہوں کہ انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، دین کا عالم اور علم فرائض کا عالم ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کی اس بات کو سن کر فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دیتا ہے، قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو غلبے دیتا ہے، اور اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو زوال دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ بلندیاں پاتے ہیں، عظمتیں، عزتیں، غلبہ، حکمرانیاں پاتے ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ اور آپ لوگ حیران ہوں گے سن کر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، کیسر و کسریٰ ان کی خلافت میں شامل ہو گیا، شام، ملک فارس، ایران، یہ سارے ملک ان کی حکومت میں، ان کی خلافت میں شامل تھے۔ جس کو بھی گورنر بنا کر بھیجتے تھے، جس کو بھی عامل اور عمال بنا کر بھیجتے تھے، ان کے سارے کے سارے گورنر، ان کے سارے کے سارے عمال قرآن کے قاری اور دین کے عالم ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب دین کے علماء کو، قرآن کے قاریوں کو عامل بناتے، گورنر بناتے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے نا، پھر ایسا ہی ہوا کہ کسی بندے کو غصے سے مارنے لگے نا، اس پر غصہ آیا، اپنا کوڑا یا اپنا وہ کوئی چیز پکڑ کر اس کو مارنے لگے، تو ان کا گورنر پاس کھڑا تھا، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ نے قرآن کو حکم دیا ہے معافی کو، درگزر کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے کو فوراً روک لیا اور اس کو مارا نہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں گویا کہ قرآن کی آیات حضرت عمر بن خطاب کی بریکیں ہوتی تھیں کہ فوراً قرآن پڑھا اور فوراً ان کی بریک لگ گئی، پھر اس پر آگے نہ بڑھتے تھے، اس پر جناب پھر غصہ نہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ جب دیکھتے حضرت عمر بن خطاب غصے میں ہیں یا کسی معاملے کے اندر جناب ناراضگی میں ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے حضرت عمر فوراً رک جاتے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا، قرآن کی وجہ سے ہی عزتیں ملتی ہیں، قرآن کریم کی وجہ سے ہی برکتیں ہیں، قرآن کریم کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمتیں ہیں، قرآن کریم کی وجہ سے ہی غلبہ ہے، قرآن مقدس کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے غلبہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہقی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو ختم کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن،
موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا یہ دلوں کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حق ہے مسلمان کے اوپر قرآن مقدس کا، قرآن مجید کا، قرآن حکیم کا، قرآن کریم کا، کہ مسلمان اس کی تلاوت کرے، بار بار تلاوت کرے، تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، تلاوت کو اپنا معمول بنائے، مسلسل تلاوت کیا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ اس کو 2 کوہانوں والی 2 اونٹنیاں موٹی تازی گوشت پوست والی مل جائیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، نماز کے اندر قرآن کی 2 آیات کی تلاوت کرنا ایسے ہے جس طرح اس نے 2 موٹی تازی 2 کوہانوں والی اونٹنیوں کو حاصل کر لی۔ اس سے بھی زیادہ فضیلت، اس سے بھی زیادہ مقام، اس سے بھی زیادہ درجہ ہے۔ پھر میرے بھائیوں قرآن کریم کے 5 حقوق میں سے تیسرا حق امت کے اوپر، مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم پر غور و فکر کریں، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت بنایا ہے، منبع ہدایت بنایا ہے، ھدی للمتقین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سارے راستوں میں سے سب سے سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اس کو نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس راستے کو چھوڑ دو گے تو سیدھے راستے سے جدا ہو جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ، وہ تمہیں جدا کر دے گا۔ اگر قرآن سے ہٹ گئے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، قرآن سے ہٹ گئے تو جنت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، قرآن سے ہٹ گئے تو نور سے ہٹ جاؤ گے، قرآن سے ہٹ گئے تو ہدایت سے ہٹ جاؤ گے، قرآن سے ہٹ گئے تو دین اسلام کی تعلیمات سے، دین اسلام سے ہٹ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو ضروری ہے کہ اگر انسان ہدایت چاہتا ہے، اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، اگر انسان صراط مستقیم چاہتا ہے، اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات والا راستہ چاہتا ہے، کامیابی اور نجات چاہتا ہے، تو پھر قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی پڑے گی، قرآن سے رہنمائی لی جائے گی۔ اگر اس کے پاس قرآن ہے نا تو پھر اس کے پاس صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن نہیں ہے نا، ساری دنیا کی کتابیں اس کے بعد موجود ہیں، اماموں کی فقہ اس کے پاس موجود ہے، مفتیوں کے فتوے اس کے پاس موجود ہیں، اپنے عالموں کی لکھی ہوئی، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، اس کو سارے علوم اور فنون کا پتہ ہے، لیکن وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، وہ قرآن کو نہیں سیکھتا، وہ قرآن پر چلتا نہیں ہے، قرآن کو باعث ہدایت سمجھتا نہیں ہے، قرآن کے ذریعے سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا۔ سارے علوم، سارے فنون، سارے فتاوی، ساری فقہیں، سارے راستے اس کو گمراہی کی طرف تو لے جا سکتے ہیں، ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پھر اللہ سورۃ قمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سورۃ یونس ہے، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ قوم غور و فکر کرے، تفکر اور تدبر کرے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، کتاب اللہ کو، کلام اللہ کو، آیات کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کے احکامات کو لوگوں کے ذریعے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی دعوت دیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی
تبیین کریں، لوگوں کو اس کی تفسیر بیان کریں، لوگوں کو قرآن کی آیات کھول کھول کر بیان کر دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور فکر کریں۔ یہ فہم قرآن کا پہلا مرتبہ ہے، اور دوسرا مرتبہ تدبر قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا پہلا مرتبہ فہم قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اور دوسرا مسئلہ تدبر قرآن ہے کہ قرآن کی آیات، احکامات، تعلیمات پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ کا قرآن سورۃ محمد کے اندر ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے؟ تدبر اور تفکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر غور و فکر کیا جائے، قرآن کے احکامات پر، قرآن کی تعلیمات پر۔ اللہ نے جو قرآن کو ہمارے لیے رہنمائی بنایا ہے، اللہ نے جو قرآن کو ہمارے لیے نور بنایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے، اللہ نے جو قرآن کو ہمارے لیے سیدھا راستہ اور سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو جو ہمارے لیے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کا سبب بنایا ہے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ کذالک انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بابرکت آیات نازل فرمائی تاکہ وہ اللہ کے قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میرے بھائیو، اللہ نے جب قرآن کو کلام اللہ کہا، اللہ نے جب قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا، میرے بھائیو جب اللہ نے قرآن کریم پر ایمان لانے کا اور قرآن کریم کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کا حکم دیا ہے، قرآن پاک پر عمل کا حکم دیا ہے، اور پھر قرآن پاک کی دعوت اور قرآن کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، تو پھر قرآن پاک کی تلاوت، تدبر، تفکر، عمل، فہم کو دیکھیں۔ اور آج ہم جب اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں سے لے کر ہمارے اداروں تک، ہماری فیکٹریوں تک، ہمارے کارخانوں تک، پھر ہمارے قومی اداروں، قومی اسمبلی، پارلیمنٹ ہاؤس تک، سینٹ تک، ہر چیز میں اللہ کے قرآن کا غلبہ ہوتا، ہر چیز میں اللہ کے قرآن کو نافذ کیا جاتا۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو کہیں گے نا اللہ کو، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کو ہم چھوڑے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، قرآن کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے کنڈ کی ہوئی ہے، قرآن کی تعلیمات کو ہم بھلا چکے ہیں۔ ہماری خوشیوں کے معاملات ہوں یا ہمارے غموں کے معاملات ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارے کاروباری مسئلے ہوں یا ہمارے کوئی بزنس کی ابتدا کے اس کے افتتاح کے معاملات ہوں، ہر جگہ پر قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سننا، قرآن کو سنانا ہم بھول چکے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کی جگہ میوزک نے، موسیقی نے، گانے بجانوں نے، ڈھول ڈھمکے نے، ان کنجر خانے نے لی ہوئی ہے۔ آج ایک شخص اپنے کاروبار کا افتتاح کرتا ہے، وہ بھی ڈھول والے کو بلواتا ہے، وہ بھی اونچی آواز سے وہاں میوزک لگاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے، بازار والوں کو، مارکیٹ والوں کو پتہ چلے یہ یہاں نئی دکان بن رہی ہے، نئی شاپ کا افتتاح ہو رہا ہے، یہاں نیا ہوٹل کھل رہا ہے، یہاں نیا بزنس شروع کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی رکشوں کے اوپر جناب میوزک لگا کر، وہ ڈھول والے کو بٹھا کر، فلیکسز لگا کر پورے شہر کا چکر لگاتا ہے۔ کس ذریعے سے؟ وہ بابرکت بنانا چاہتا ہے اس بزنس کاروبار کو۔ بابرکت بزنس کاروبار تو قرآن کی صورت میں بننا تھا، قرآن کے ذریعے سے بننا تھا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔
آج گاڑی چلانے والا بھی گاڑی کے اوپر قرآن کی تلاوت لگانے کی بجائے میوزک اور گانے بجانے لگاتا ہے۔ وہ درزی جو کپڑے کی سلائی کرتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے جب تک گانے بجتے رہیں گے، میوزک چلتا رہے گا، میری جناب سلائی مشین، یہ مشین چلتی رہے گی۔ وہ کاروباری حضرات وہ اپنی دکان کو شروع کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی بجائے گانے بجانے لگا دیتے ہیں۔ اور اگر گانے بجانے نہ لگائیں، میں بڑا مذہبی ہوں، میں گانے نہیں سنتا، وہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دکان کھولتے اور قوالی لگا دیتے ہیں۔ نہیں پتہ اس قوالی کے اندر کیا بدعات ہیں، کیا خرافات ہیں، کیا کفر ہے، کیا شرک ہے۔ نہیں جی، باعث برکت ہے۔ قوالی اس لیے لگائی ہے کہ اس میں برکت ہو۔ اللہ کے بندو، جہاں میوزک ہو وہاں برکتیں کیسے ہوتی ہیں؟ جہاں شرک ہو وہاں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جہاں کفر ہو وہاں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کبھی ان الفاظ پر غور کیجئے، کبھی ان کے اشعار پر غور کیجئے کہ وہ کیا الفاظ بولتے ہیں، کیا اشعار بولتے ہیں، کیا جملے بولتے ہیں۔ کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات سے نیچے ان کی بات نہیں ہوتی، اور ہم جناب برکت کے لیے قوالیوں کو لگاتے ہیں، قوالی کو سنتے ہیں، سر پہ ٹوپی باندھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے جناب اچھے طریقے سے باندھتے ہیں کہ بڑا اجر اور ثواب والا کام ہے۔ اب تو ہم نے اور ترقی کر لی، اب تو ہم اور ترقی یافتہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب تو ہم ماڈرن اسلام اور ماڈرن لوگ ہو چکے ہیں۔ اب تو ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اسکولوں میں فیسٹیول بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی قرآن کی تلاوت کی بجائے گانے بجانے چلتے ہیں، میوزک چلتا ہے، موسیقی چلتی ہے۔ ہمارے اسکولوں کے جناب عالی وہ سالانہ فیسٹیول اور فنکشن ہوتا ہے یا وہ رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کا دن آتا ہے، وہاں بھی ہم گانے بجانے چلاتے ہیں۔ پھر ہم نے اور ترقی کی، اس سے بھی آگے ترقی میں چلے گئے۔ سیاست میں بھی ہم نے اسلام کو ایسا غالب کیا اور اسلام سے ایسی پیٹ پھیری، سیاسی جلسوں میں بھی گانے بجانے، سیاسی ریلیوں میں بھی گانے بجانے، یعنی جو بھی معاملات ہوتا ہے، ایک غریب آدمی سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہ قرآن کو چھوڑ کر موسیقی، میوزک، گانے بجانے میں ہے۔ وہ پاپڑ بیچنے والا صبح سے گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر میں جاتا ہے، اس نے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے سائیکل کے اوپر ٹیپ لگا کر اس میں بھی گانے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ قومی ادارے ہیں یا ہمارے سیاسی مرکز ہیں، یہ ہمارے کاروباری مراکز ہیں یا ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، حقیقت میں ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن سے محبت ہماری بس نام کی باقی رہ چکی ہے۔ محبت، عمل، فہم، سمجھنا، سوچنا، سیکھنا، اس پر چلنا، اس کے اوپر، اس کے راستے پر چلنا، یہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورۃ مائدہ ہے۔ جو لوگ قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہیں نہ کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ گناہ گار ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے قرآن نے کہا وہ لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر اللہ کے قرآن نے کہا جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر لوگ ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے آرٹیکل ہیں، ہمارے بڑے بڑے آئین ہیں، یہ سیاسی بونے، یہ جناب پاؤں پاؤں پہ، لمحے لمحے پہ، قدم قدم پہ بکنے والے، جن کا کعبہ، جن کا قبلہ وائٹ ہاؤس ہے، جن کا رب انہوں نے ڈالر بنایا ہوا ہے، انہوں نے سود کی شکلیں اختیار کر لی، سود بڑھاتے جاتے ہیں، معیشت زیرو پہ چلتی جا رہی ہے۔ وہ کل کسی نے پیغام دیا تھا، کل کسی نے میسج بھی دیا تھا، کسی وزیر نے انٹرویو بھی دیا تھا، ہم اپنی معیشت کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارا اسٹیٹ بینک تو ہر سال سود میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ قرآن اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا تھا، پتہ نہیں ہم نے کون سے راستے اختیار کر لیے ہیں، کون سا منہج ہے ہمارا، کون سا طریقہ ہے۔ یہ زندوں کے لیے ہدایت تھا، زندوں کے لیے اللہ نے برکت کے لیے نازل فرمایا تھا، زندوں کے لیے اللہ نے مبارک بنایا تھا۔ زندہ پڑھتے نہیں ہیں، اس پر چلتے نہیں ہیں، زندہ قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں، زندہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے بس اس کی اب چارپائی پر بیٹھ کر قرآن خوانی شروع کر دو، اب وہ قبر میں چلا گیا، اب وہاں قرآن خوانی شروع کر
کر دو۔ اب جناب اس کا سالانہ برسی ہے، سالانہ برسی پہ مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، قرآن خوانی شروع کر دو۔ اللہ نے ایسا سسٹم شریعت نے متعارف نہیں کرایا کہ زندہ بندہ تو قرآن پڑھے ہی نہ، اور جب مر جائے، مردہ ہو جائے، کتنے قرآن ہیں اکٹھے کر کے اس کو ٹرانزیکشن کر دو، اس کو ٹرانسفر کر دو، بلوٹوتھ کر دو کہ اب اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ اور نہیں میرے بھائیوں، یہ سارے کھانے پینے کے، پیٹ پوجا کے، مولویوں کے دغا بازی ہے، دغا روڑا ہے، دھوکہ ہے کہ اس طرح سے ہم مال کو حاصل کر لیں گے۔ جب زندہ پڑھتا نہیں ہے، زندہ اس پہ عمل نہیں کرتا، زندہ اس راستے پر چلتا نہیں ہے، تو مردے کی قبر کے پاس بیٹھ کر یا اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کا مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے تو قرآن کو بس قسموں کے لیے رکھ لیا، غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، قسم اٹھائی جائے گی تو اس کو اٹھا لیں گے، اس کو پڑھنا نہیں، اس کو سیکھنا نہیں، اس کو سکھانا نہیں۔ قرآن کا جو اللہ نے حق بیان کیا کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، پھر قرآن پر عمل کے بعد سیکھنے سکھانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد پھر قرآن کی دعوت دی جائے۔ دعوت بھی ہے تو قرآن کی، دعوت بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیمات کی، اسلام کی۔ کوئی نیلی کتاب نہیں، کوئی کالے رنگ کی کتاب نہیں، کوئی پیلی کتاب نہیں، کوئی اپنا امام نہیں، کوئی اپنا مفتی نہیں، کوئی اپنی جماعت گروہ فرقہ نہیں، بس ایک ہی دعوت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، قرآن کے حقوق کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، قرآن کے حقوق کو جانیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پر ایمان لائیں، قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم کی تعلیمات احکامات کو سمجھیں۔ یقیناً یہی کامیابی کا راستہ ہے، یقیناً یہی جنت کا راستہ ہے، یقیناً یہی غلبے کا راستہ ہے، ورنہ اس راستے کو چھوڑ دیا جائے گا تو جنت کے راستے کو چھوڑ دیا گیا، کامیابی اور نجات کے راستے کو چھوڑ دیا گیا ہے، غلبے والے راستے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله